بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج ذکر آپ کے سامنے انسانی خواہشات کا کرنا ہے. وہ خواہشات جو انسان کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، اور پھر مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. انسان جس کے اندر اللہ نے ایک نفس رکھ دیا ہے، وہ نفس خواہشات پر ابھارتا ہے اسے، اور وہ کبھی زندگی میں رتبے کی خواہش کرتا ہے، کبھی زندگی کے اندر کامیابی کی خواہش اسے تڑپاتی ہے، کبھی یہ آرزو اسے سانس نہیں لینے دیتی کہ دوسروں سے مجھے آگے بڑھنا ہے، کبھی اولاد کی خواہشات سینے میں مچلتی رہتی ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے وہ دن رات ایک کرتا ہے. لیکن کیا کہوں، یہ ساری خواہشات خواہ رتبے کی ہوں، خواہ مال و دولت کی ہوں، خواہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی ہوں، خواہ اولاد کی خواہش یا اولاد کی خواہشات کی تکمیل کی خواہش ہو، یہ سب کی سب اس عارضی دنیا اور اس عارضی زندگی کی خواہشات ہیں. ادھر قبر میں لیٹے تو ساتھ ہی یہ سب خواہشات بھی ختم اور ان کا حصول بھی ختم. لیکن ایک زندگی وہ بھی ہے جو مرنے کے بعد عالم برزخ قبر کے حالات سے گزرنے کے بعد اخروی زندگی کی آئے گی، آخرت کی زندگی کی آئے گی. کیا اس کے لیے ہم نے کبھی کسی تیاری کو اپنے ذہن میں راستہ دیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہم آخرت کی تیاری سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں تو یاد رکھیے پھر آخرت میں بھی کچھ خواہشات ایسی ہوں گی جو ہمیں تڑپا کر رکھ دیں گی، ہم مچل کر رہ جائیں گے، لیکن اس وقت کچھ حاصل نہ ہوگا ایسی خواہشات سے. اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ایسی 8 سے 9 خواہشات کا ذکر فرمایا ہے. ذرا سنیے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا اور آخرت کے حالات کو دیکھ لے گا تو تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، جس کا ذکر سورہ نابا میں ہے کہ کہے گا وہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا ہوتا، آج یہاں نہ آتا. کبھی پھر ایسا ہوگا کہ جب اعمال نامے کی باری آئے گی تو دیکھ کر وہ لوگوں کو کہ جنہیں ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل رہا ہوگا، ان کا کیا سلوک، ان کے ساتھ کیا برتاؤ، ان کا کیا انجام، تو وہ ڈر کر کہے گا، اپنا اعمال نامہ دیکھ کر کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ. سورہ حاقہ میں اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ کاش مجھے یہ آج اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. پھر جب اسے معلوم ہوگا کہ یہاں پر تو نیکیاں کام آنا ہیں، یہاں پر محض باتیں مال و دولت نے کام نہیں آنا، تو پھر اس کی خواہش کا ذکر سورہ فجر میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کما کر لاتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں اس زندگی کے لیے کچھ کما کر آگے لایا ہوتا. پھر جب اسے معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی بات جو ضروری ہے نجات کے لیے یہاں، وہ ہے شرک سے دوری، اور ہائے کاش میں تو دنیا میں ڈوبا رہا ایسے کاموں میں ہی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، تو پھر
وہ خواہش کرے گا جس کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے. وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اور اس کے لیے پھر وہ یہ بھی خواہش کا اظہار کرے گا جس کا ذکر سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یا لیتنی، بلکہ جمع کا صیغہ اللہ نے وہاں پہ استعمال فرما دیا، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم اطعنا اللہ، اللہ کی اطاعت کرتے، و اطعنا الرسول، اور رسول کا کہا مانتے. جب معلوم ہو جائے گا کہ رسول کے ساتھ چلنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے تو پھر وہ خواہش کا اظہار کرے گا. اس کے دل میں بھی خواہش تڑپے گی جس کا ذکر سورہ فرقان میں ملے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول والا رستہ پکڑا ہوتا. اور لیکن جو لوگ دنیا میں رسول کا کہا مان کر صحیح سچے راہ پر چلتے ہیں، اگر دنیا میں کبھی ان کا ساتھ نہ دیا ہوگا اور ایسے لوگوں کا ساتھ رہا ہوگا جو بربادی والے راستے پر لے جانے والے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں پہلو بیان فرمائے ہیں. ایک سورہ فرقان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کہے گا، خواہش کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، بھائی میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور دوسرا وہاں دیکھ کر کامیاب لوگوں کو جو ایمان والے ہوں گے وہ خواہش کا اظہار کرے گا جس کا ذکر سورہ نساء میں موجود ہے، اے کاش کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، فَأَكُونَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بھی آج بڑی کامیابی پا لیتا. ان سب خواہشات کا، ان سب کے سب باتوں کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یوں فرما دیا ہے کہ جب انسان آخرت کے حالات دیکھ لے گا، طرح طرح کی خواہشات کرے گا، تو ایک خواہش اس میں سے یہ بھی ہوگی کہ یا لیتنا، کاش کہ ہم نردہ، لوٹا دیے جائیں، واپس بھیج دیے جائیں دنیا میں، ولا نکذب بآیات ربنا، پھر ہم اپنے رب کی آیات کا کبھی انکار نہ کریں، اور پھر ونکونا، اور ہو جائیں ہم بھی مع المؤمنین، ایمان لانے والوں کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں ایسی ہر خواہشات سے، اللہ تعالی ہمیں ایسی ہر آرزو سے دور فرمائے، دنیا میں ہی ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اس کی راہ پر چلنے والے اور اس کی بات کو مان کر چلنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. اسی کی مجھے خواہش کرنا چاہیے، اسی کے لیے مجھے اور آپ سب کو عمل بھی کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.